دریافت فرمایا کہ سورہ ممتحنہ میں جو شرائط خواتین کی بیعت کے متعلق بیان کی گئی ہیں، کیا مردوں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی شرائط پر بیعت فرماتے تھے؟ ایسے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے تھے اور 20 روایات آپ کو اس سلسلے میں حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں ملیں گی۔ سورہ ممتحنہ جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے، اس میں جو خواتین کے لیے شرائط ہیں وہ چند ایک ہیں۔ مثلاً یہ فرمایا کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کریں، اور اسی طرح اور چند ایک چیزیں۔ تو مردوں کی بیعت میں یہ باتیں آتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت کے الفاظ مختلف مواقع کی مناسبت سے تبدیل کرتے رہتے تھے۔ مثلا آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی میرے ہاتھ پہ بیعت کرے اس بات پہ کہ اللہ یسأل احد، وہ کسی سے زندگی بھر سوال نہیں کرے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس بات پر بیعت فرما لیجئے کہ ہم زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ تو پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اگر کوڑا، وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور چابک گر جاتی تھی تو کسی سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ چابک اٹھا کے دے دو، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مت اٹھاؤ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ میں کبھی زندگی میں کسی کو کسی کام کا نہیں کہوں گا۔ وہ مراد یہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی مردوں کو اور بالکل مختلف چیز پہ، اور آپ نے فرمایا بیعت کرو کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو گے، ہر وہ چیز جو تمہارے نفس کو ناگوار گزرے، اور چاہے تمہیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، تم اپنے امیر کی اطاعت سے نہیں نکلو گے۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بیعت کرتا ہے میرے ہاتھ پہ ان چیزوں پر، اور پھر لوگوں نے بیعت کی آپ کی۔ تو اس لیے جو آپ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے الفاظ وہ قرآن کریم میں کہیں نہیں آئے، وہ حدیث میں ہی آئے ہیں، اور آپ موقع بموقع خود انہیں تبدیل کرتے رہتے تھے۔ مثلاً جب ہجرت ہوئی ہے تو آخری جو وہ مکہ مکرمہ میں آپ کا رہنا تھا، جو حج ہوا تھا آپ کے سامنے آخری، یعنی ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے، تو ذی الحج جو اس سے پہلے آیا تھا، تو یہ اہل مدینہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی پیشکش کر دی تھی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ تو اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں اہل مدینہ سے بیعت کرنے کے لیے، تو یہ بیعت عقبہ تھی، بیعت عقبہ ثانیہ یا بیعت عقبہ ثالثہ کہلاتی ہے۔ یہ بیعت عقبہ میں جو لوگ شریک تھے وہ کہتے تھے بدر کو ہم کیا جانیں، ہم تو بیعت عقبہ کے لوگ ہیں، یعنی بیعت عقبہ بہت بڑی چیز تھی، بدر والوں سے بھی یہ افضل بعض حضرات نے لکھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی۔ تو یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ یا ثالثہ تھی، اس میں اب آپ الفاظ دیکھیں تو بالکل ہی بدلے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت شروع ہونے لگی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مدینہ والوں، یثرب والوں، تم جانتے ہو کیا کرنے لگے ہو، کیا کرنے چلے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ اس ہستی کی بیعت کے بعد عرب اور عجم دونوں ممالک ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اور لڑائیاں ہوں گی، اور ہمیں سہنی ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ جب بیعت شروع ہوئی تو اب انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، انہوں نے فرمایا کہ آپ کیوں بیعت نہیں کرتے، ابھی تو بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسے نہ ہو کہ ہم بیعت کر لیں اور کل اللہ آپ کو فتح دے دے، آپ کا ملک بن جائے، تو آپ ہمیں چھوڑ کے اور اپنے گھر مکہ تشریف لے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ لیا چند ہاتھوں کو، اور آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، میری قبریں اور تمہاری قبریں ایک ہو گئیں، میرا مرنا اور جینا تمہارا ایک ہے،
اب ہم زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ یہ بیعت عقبہ تھی، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو بہت سے صحابہ، یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بیعت فرمایا ہے، انہوں نے بیعت کے موقع پہ بھی ہاتھ ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں عمر، کیا بات؟ ان کا اللہ کے رسول آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس بیعت پہ اللہ میرے وہ تمام گناہ معاف کر دے گا جو میں آپ کی شان میں کہتا رہا ہوں، پچھلے بھی اور اگلے بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عمر ہجرت سارے اگلے پچھلوں کو معاف کرا دیتی ہے، حج اگلوں پچھلوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ اور انہوں نے بیعت کی حضور ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کا اللہ کے رسول مجھے بیعت کیجئے کہ قیامت میں آپ میری شفاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت۔ تو اس لیے عورتوں کے تو چند ایک الفاظ ہیں، وہاں بہت تفصیلی الفاظ بھی آتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ کہیں نہیں آئے۔ عورتوں کو کس طرح بیعت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طریقے تھے۔ کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں لگن میں ہاتھ بھگو دیتے تھے، بڑا ٹب، اس میں ہاتھ ڈال کے نکال لیتے تھے، فرماتے تھے کہ خواتین سے کہو کہ اس میں ہاتھ ڈال لیں، یہ میری بیعت ہے۔ اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے کپڑا یا چادر، ایک سرا اپنے ہاتھ میں اور ایک سرا خواتین کی طرف پھینک دیتے تھے۔ ایک عورت نے بیعت کی کوشش کی تھی کہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو، تو اس نے جب ہاتھ دکھایا تو ہاتھ ادھر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ید رجل او امرأ، عورت کا ہاتھ ہے کہ مرد کا ہاتھ؟ اس سے عرض کیا اللہ کے رسول میں عورت ہوں، یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا لو کنت امرأۃ، اگر تم عورت ہو تو پھر لغیرت بالحنا، تمہیں چاہیے تھا کہ مہندی لگاتی، یعنی اپنے ہاتھ کی ہیئت کو تبدیل کر لیتی۔ اسی لیے عورتوں کے لیے مہندی لگانا گھریلو زندگی میں بھی مستحب ہے کہ وہ بن سنور کے رہیں۔ اسی طرح عورتوں کا ہار پہننا، انگوٹھی پہننا، کوئی نہ کوئی زیور ان کے جسم پہ موجود ہو اور وہ نماز پڑھیں، یہ مستحب ہے، یہ زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کہ عورت اگر بغیر کوئی زیور پہنے نماز پڑھے گی تو کم ثواب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی کو دیکھا تو بغیر کسی زیور کے نماز پڑھ رہی تھی۔ غور فرمایا نہ اس کے ہاتھوں میں کچھ، نہ کانوں میں، نہ ناک میں، نہ گلے میں، تو فرمایا کہ اسے جب فارغ ہوئی تو فرمایا کہ تم زیور پہن کے نماز پڑھا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے ہم۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی زیور ہی نہیں، تو فرمایا یہ رسی لے لو، گلے میں ڈال کے اس کی گرہ لگا لو، تو یہ بھی ایک زیور ہی ہے۔ تو یا تو طنز کی بہت شدید، کہ مطلب یہ ہے کہ کیسی عورت ہو جس کے پاس کچھ پہننے کو بھی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یا یہ کہ واقعی فرما دیا کہ اچھا یہ وہ نہیں تو یہی کر لو۔ تو اس لیے اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا کہ اگر تم عورت ہوتی تو اپنا ہاتھ تبدیل کر دے۔ ایک جگہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم درندوں کے ہاتھ ہیں، یعنی ان خواتین کے جو ہاتھوں میں مہندی نہیں رچاتی، تو اس لیے وہ بالکل ہی ایک الگ چیز تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بیعت کرتے تھے۔ ایک عورت نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، یا آپ نے فرمایا میری عمر بھر میرا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں لگا۔ ایک اور جگہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہو میں نے بیعت کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی بیعت فرما لیتے تھے، بس یہ کہہ دیتے تھے کہ انہیں کہو میں نے بیعت کر لیا۔ ایک آدمی تھا، اس سے وبائی مرض تھا، تو وہ لوگ حاضر ہوئے طائف سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پہ تشریف فرما تھے، طائف سے جو صحابہ رضی اللہ عنہ وہ سب تھے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول فلاں بھی آیا ہوا ہے اور بیعت کرنا چاہتا ہے، انہوں نے اسے کہا جا کے کہو میں نے بیعت کر لیا۔ خواتین کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، زبانی طور پر الفاظ دہرا دیے اور آپ نے فرمایا بس تمہاری بیعت ہو گئی۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو ایکسپلین کر دیں۔ یہ شعر بھیا حضرت کا ہے کہاں؟ یہ کہاں پڑھا ہے؟ یہ شعر تو وہ ہے جو حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ اوشی گزر رہے تھے اور انہوں نے پڑھا تھا، اور ان کے قوال نے پڑھا تھا، جس پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت کا دور تو ان کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ حضرت کے خلفاء میں سے تھے، یہ تو ان کا شعر ہے ہی نہیں۔
اس شعر کی نسبت میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا کچھ شعراء کے متعلق خیال ہے اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ غالباً حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یا پھر حضرت بختیار الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اپنا ہی شعر ہے۔ لیکن جس کا بھی ہے، ہوا یہ تھا کہ حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دلی میں گزر رہے تھے تو وہ یکایک رکے اور زمین کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا اس سے دلوں کی خوشبو آتی ہے، یعنی لگتا ہے اس زمین میں بہت صاحب دل لوگ دفن ہوں گے، وہ جن کے دلوں میں اللہ کی یاد رچی بسی تھی وہ یہاں دفن ہوں گے۔ تو پھر مریدوں نے کہا اسے خرید لیتے ہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر زمین کو خرید لیا گیا تھا۔ اور اللہ کی شان ہے جو انہوں نے سونگا تھا وہ پوری طرح سچ ثابت ہوا، سینکڑوں نہیں ہزاروں اولیاء کرام اس میں دفن ہوئے۔ شاہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دفن ہوئے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء دفن ہوئے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے اساتذہ دفن ہوئے۔ ہم وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گئے تھے تو ہم دیکھتے رہے کہ ایک سے ایک بڑا آدمی وہاں لیٹا ہوا ہے، وہ اللہ کی یاد جن پہ غالب آ گئی تھی اور یقینی طور پہ جن کی موت ایمان پہ واقع ہوئی تھی اور یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعامات فرمائے تھے، وہ سب لوگ وہاں لیٹے ہوئے ہیں، دفن ہیں۔ حضرت کو جو خوشبو آئی تھی کہ اس زمین سے دلوں کی خوشبو آتی، یعنی وہ دل جو اللہ کو یاد کرتے ہیں دفن ہوں گے، وہی ہوا۔ حضرت کا اپنا آخری وقت جب آیا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے قوال سے فرمائش کی کوئی شعر پڑھو۔ قوال بغیر موسیقی کے آلات کے اچھی زبان میں جس کی آواز اچھی ہوتی تھی بلند آواز سے اشعار پڑھا کرتے تھے، اور جو صاحب دل لوگ تھے ان پہ وجد تاریک ہو جاتا تھا، حال تاریک ہو جاتا تھا، اور اہل دل جو تھے وہ ان اشعار سے پورا حظ اٹھاتے تھے۔ نقشبندیہ سلسلے میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شدید تنقید کیا، ان کا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زور و شور سے اس کے خلاف لکھا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ جو ہمارے سلسلے کے بزرگ نقشبندیوں میں تھے، فرمایا کہ علماء جمع ہوئے بخارا کے اور خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت آپ کی خانقاہ میں ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا نہ کنیم، آئندہ نہیں کریں گے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے نام لے کے اپنا ہی مسلک، یا اپنا تو نہیں خیر لیکن کسی کا مسلک بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ تحریر فرمایا کہ نہ انکار می کنیم نہ اینکار می کنیم، نہ انکار می کنیم، ہم مشائخ چشت کو نہ منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں، نہ انکار می کنیم، اور ہم کام خود نہیں کرتے۔ یہ ایک جملے میں پوری بات سمو دی ہے۔ تو حضرت نے اس قوال سے کہا کہ یہ پڑھو، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، وہ تمام لوگ کشتگان، کشتن کاٹ دینا، مار دینا، جدا کر دینا، فارسی کا مصدر ہے۔ کشتگان اس میں فاعل ہے اس سے، یعنی وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے یا جنہوں نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ خنجر تسلیم را، یہ را کیسے لکھا ہے میاں؟ یہ تو ہا کر دیا آپ نے، یہ تو را اردو والا بن گیا۔ را کو را پنجابی میں نہیں آتا، سنو اے میں رقیب کو را پایا، یہ تو وہ را آپ نے لکھ دیا، یہ را ہے، را الف۔ کشتگان خنجر تسلیم را، وہ اللہ کی راہ میں چلے ہوئے سالکین، وہ خدا کے دوست جنہوں نے اللہ کی خنجر کو تسلیم کر لیا، جو مصیبت آئی، جو خوشی آئی، جو اچھے برے حالات آئے، بس چپ کر کے خدا کی خوشی میں خوش رہے، خدا کی راہ پر چلتے رہے، حتیٰ کہ موت آ گئی۔ ہر زمان از غیب جانے دیگر است،
ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ غیب سے انہیں ایک نئی زندگی فراہم کرتا ہے۔ صبح اٹھے تو یہ مصیبت آ گئی، دل کرتا ہے مر جائیں، کیا مصیبت ہے، چپ کر کے کام میں لگا رہتا ہے، پھر شام کو اور مصیبت آ جاتی ہے، پھر اگلے دن اور مصیبت آ جاتی ہے۔ نفحات الانس میں جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، بہت دعا کرتے رہے اور کہا ہے رب 80 سال کا ہو گیا ہوں، اب کچھ عبادت میں کمی ہو جائے، نفل نہ پڑھا کروں، نفلی روزے نہ رکھوں، کہیں آپ ناراض نہ ہوں۔ تو خواب میں دیکھا ایک فرشتے کو اور اس نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ ملنے کے دن قریب آ رہے ہیں، اس لیے اور زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ تو پھر جو 100 نفل پڑھتے تھے 200 پڑھنے لگے۔ تو اللہ انہیں ہر زمانے میں عالم غیب سے ایک زندگی فراہم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ خدا کی راہ میں مارے بھی جاتے ہیں تو اگلی ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، اور وہ زندگیاں ہی زندگی ہیں۔ یہ جتنا گہرا شعر ہے نا، اس فلسفے کو آپ نے اگر سمجھنا ہو تو اس شعر کو معروم کی مثنوی میں سمجھنا چاہیے۔ معروم نے مثنوی میں یہ نظریہ پیش کیا ہے، ابن عربی نے بھی پیش کیا ہے، اب تو سائنٹسٹ بھی جو ان کے بعد آئے وہ بھی اس نظریات کو پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان صوفیہ نے جو نئے سے نئے نظریے فلسفے میں پیش کیے، چونکہ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے وہ جانتے نہیں۔ کانٹ، یہ دوسرا جو تھا ہیوم، یہ جو اب امریکہ کے ہیں نیشنلسٹ، اور 9/11 کے بعد جو کتابیں لکھ رہے ہیں، چومسکی، یہ سب کتابیں اور یہ سب نظریات پڑھا کے ہمارے بڑے فارغ ہو گئے۔ اب کیا رکھا ہے ان چیزوں میں؟ مسئلہ صرف اس وقت اٹھتا ہے جب لوگ ان کو نیا نیا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یار کمال کی، بھئی آپ نے عربی پڑھی ہوتی، فارسی پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ اس سے کہیں زیادہ ڈارون کی تھیوری اور یہ اور وہ۔ اسپین میں جو مسلمان تھے وہاں ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے نظریہ پیش کیا کہ انسان اصل میں پتھروں سے بنا۔ وہ کہتا ہے جانوروں اور پودوں میں نمو ہے نا، اور پتھر میں نمو نہیں ہے، کوئی چیز پھوٹتی نہیں ہے۔ پھر اس نے نظریہ دیا کہ انسان نباتات سے بنا۔ یہ ایک نظریہ کیا آ گیا ہے، دنیا صدیاں گزر گئیں، بحث مباحثہ یہ وہ پڑھتے نہیں نا، پتہ ہو کہ مسلمان نظریات پر بحث کس زمانے میں کر چکے ہیں۔ تو اس لیے معروم نے مثنوی میں بہت عجیب و غریب نظریات پیش کیا۔ معروم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی جو ہے، اتنا بڑا آدمی اب تک خدا کے عشق کے بارے میں، اتنا بڑا آدمی واللہ عالم لیکن اب تک پیدا نہیں ہوا۔ ابن عربی جیسا یہ بڑا دماغ تھا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں اور دوسری جو ان کی ہے فصوص الحکم، ان میں جو نظریات پیش کیے ہیں، مثنوی میں معروم رحمۃ اللہ علیہ 4-5 ہی تو آدمی ہیں جو ان نئے نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ ابن عربی ہیں، معروم ہیں مثنوی کے، حکیم صنائی ہیں، فرید الدین عطار ہیں، علامہ اقبال ہیں، یہ لوگ ہیں جو نئے نظریات فلسفے میں اس میں، تو اس میں انہوں نے بحث کی ہے مثنوی میں معروم نے کہ مادہ جو ہے اٹ سیلف اس کو کوئی قرار حاصل نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میٹر جو ہے، میٹر ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ثابت نہیں۔ میٹر ہر آن میں فنا ہوتا ہے، پھر اسے نئی زندگی ملتی ہے، پھر بقا میں جاتا ہے، اور اس کائنات پوری کی پوری جو میٹر پہ بنی ہے، ہر آن اس پہ ایک تجلی پڑتی ہے اور یہ فنا ہو جاتی ہے۔ ہم سب مر جاتے ہیں، ہم سب کھپ جاتے ہیں، ہمارے جسم فنا ہو جاتے ہیں، اور دوسری تجلی پڑتی ہے اور پھر ہم باقی ہوتے ہیں۔ ایک فنا ایک بقا، ایک فنا ایک بقا، اس طرح یہ کائنات چل رہی ہے۔
اور یہ نظریہ اس سے پہلے ابن عربی نے پیش کیا تھا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آخر وہ جو اللہ کہتا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا، انہوں نے کہا تم میں سے کوئی ملکہ کا وہ پورا وہ عرش اس کا تخت لا سکتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ حضرت میں لے آتا ہوں۔ کب تک لاؤ گے؟ تو اس نے کہا قبل ان یقوم من مقامک، آپ اپنے اس دربار کو پورا نہیں کریں گے تو چند گھنٹوں کی جو مجلس ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس پہ مطمئن نہیں ہوئے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا نا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ یہ فرمائیں مجھے اجازت دیں تو آپ پلک جھپکتے ہیں نا، پلک کے جھپکنے سے پہلے وہ آپ کے پاس ہوگا، ان کا لاؤ۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تخت پڑا ہوا۔ اتنے بڑے تخت کو اٹھا کر لانا، جس کے بارے میں حدود کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ ولا عرش عظیم، اور ملکہ بلقیس اس عورت کا تخت وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اتنی عظیم چیز ہے۔ ایک پلک میں اسے کئی 100 میل ادھر سے یمن سے شام لے آنا، یہ کوئی آسان تھا؟ یہ کیا تھا اس کے پاس؟ ابن عربی اس پہ پہنچے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی یہ کرامت تھی کہ فنا کی تجلی جو وہاں پڑتی اس تخت پہ، تو اللہ سے درخواست کرتا کہ اللہ بقا کی تجلی یہاں ڈال دے۔ اب تک بہتر سے بہتر نظریہ اس بارے میں جو پڑھنے میں آیا ہوئی ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں فنا کی تجلی وہاں پڑی، بقا کی تجلی یہاں پڑی، ایک پلک جھپکنے میں تخت یہاں تھا اور کیا۔ اسی کو انہوں نے لیا ہے، اسی کو حضرت نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں جان نکل گئی تھی اس شعر کو پڑھتے پڑھتے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو بھی مصائب، تکالیف، آزمائشیں، پریشانیاں، خوشیاں اس کی طرف سے آتی ہیں، اپنے آپ کو اس میں فنا کر دو۔ جب فنا ہو جاؤ گے تم کھپ جاؤ گے، ذرہ ذرہ تمہارے جسم کا بالکل گم ہو جائے گا اس ذات پاک میں، تو پھر بقا کی تجلی تم پہ پڑے گی، پھر تم باقی رہو گے۔ پھر فنا ہے، پھر بقا ہے، پھر فنا ہے، پھر بقا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کو سمجھے تھے۔ بہت دیر ہو گئی بھائی، کہاں گیا سوال؟ حضرت انڈیا میں تھے تو بحث ہو رہی تھی سرگودا میں رمضان گزاریں، تو جب زیادہ ہی بحث ہو گئی تو حضرت رحمۃ اللہ ایک دن سب کو بلایا، رمضان کا مسئلہ تھا، طے کرنا تھا آئندہ رمضان۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، میں کوئی عالم دین بھی نہیں ہوں، میری مجلس میں کوئی حقائق اور معارف بھی بیان نہیں ہوتے، میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، دیہاتی آدمی کا بیٹا ہوں، اور 4 دن اللہ کا نام کچھ اپنے حضرت سے سیکھنے کے بعد لینے کی توفیق ہوئی ہے، اور یہ اس کی برکت ہے کہ تم مجھے ہندوستان پاکستان میں لیے پھرتے ہو، تم کیوں نہیں خدا کا نام خود لیتے کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ۔ یہ ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ کوئی مخلص ہو جاتا ہے نا، تو پھر خدا صدیوں اس پہ بقا کی تجلی ڈال دیتا ہے، پھر وہ باقی رہتا ہے۔ کہاں گئے بابر اور ہمایوں اور تغلق اور فلاں اور فلاں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئے غزنوی اور غوری؟ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاؤ لاہور میں، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تحریر فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ علماء کرام کو انگلش، جرمنی، چائنیز اور دوسری زبانیں سیکھ کر دنیا کے کافروں کو قبولیت اسلام کی دعوت دینی چاہیے، جب دوسری طرف دیکھا جائے تو شریعت کی اصل زبان عربی فارسی ہے، اور انسان کتنی کوشش کرے ایک زبان کا ترجمہ دوسری میں نہیں ہو سکتا، تو کیوں نہ خود کافروں کو چاہیے کہ اسلام کی زبان عربی سیکھیں اور اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کریں، جس میں ہر طرح کی
کافروں کو بھی چاہیے بھائی سارے کام کریں. علماء انگلش، پرشین وغیرہ وغیرہ یہ بھی سیکھ. اب تو پرشین ہی ختم کر دی ہے. اب جو مولوی ہیں نا انہیں فارسی ہی نہیں آتی. پچھلے 10-15 سال سے مدرسوں سے بھی فارسی نکل گئی. سب کو کام کرنا چاہیے. علماء کو چاہیے کہ فرینچ سیکھیں، جرمن سیکھیں، سمپلی جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں ان کی دعوت جا کے کافروں کو دیں. کافروں کو بھی چاہیے کہ عربی سیکھیں. جب اسلام قبول کریں گے، جب وہ دین میں آئیں گے تو ان کو جستجو ہوگی نا کہ آخر وہ پڑھی لکھی قوموں کے ہم وہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے. سارے ہی کام کرنے کے، کوئی حرج نہیں. ایک حدیث میں زکوٰۃ کو مال کی میل کہا گیا ہے، تو دل کیسے مانے کہ مال میں پراگندہ چیزوں کو غریبوں، مسکینوں اور اہل مدارس اور طلباء پہ خرچ کیا جائے. ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں، ممکن ہے آپ کے دل کی نزاکت ہے، یہ مزاج کی نزاکت ہے، آپ کا دل اتنا دھلا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں. ہو جاتا ہے ایسے کہ آدمی کہتا ہے کیا میل میں دوسروں کو شریک کرنا ہے. جب ان چیزوں کا عرفان بڑھ جاتا ہے تو آدمی کبھی کبھی درمیان کی منزلوں میں ان چیز پہ پہنچتا ہے، آخر پہ نہیں. آخر پہ تو وہی ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میل ہی نظر آتا ہے لیکن طبیعت نہیں گوارا کرتی. اس کا حل کر لینا چاہیے، نہ دے خود کسی کو دے دے کہ اتنی زکوٰۃ ہے مال پہ کہیں خرچ کر. بھیا آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ مفتی صاحبان پر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے اس پہ خود عمل کریں اور پھر دوسروں کو بتائیں. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو عمل نہیں کرتا وہ علم پھیلانا بھی چھوڑ دے؟ جس کا عمل ناقص ہے اور علم اس کے پاس ہے تو علم بھی آئندہ سے منتقل نہ کرے. جتنے متقی اور پرہیزگار جو اس درجے پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں پچھلے زمانوں میں ہوتے ہوں گے، اب نہیں پائے جاتے. فتویٰ یہ سوال ہے؟ سوال فتویٰ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ دوسروں کی صفوں میں وقفے کی تلقین، دیکھا تو یہ گیا ہے کہ دوسروں کو صفوں میں وقفے کی تلقین کی گئی اور اپنی مساجد میں اس پہ عمل نہیں کیا. ہم نے بھی نہیں کیا. لوگوں نے کہا وقفہ، ہم نے کہا یہ بھی جائز. ہم نے اپنی مسجد میں بالکل نہیں کیا. اس کی بھی دلیل ہے، اس کی بھی دلیل ہے. آپ کو بھی اختیار تھا، آپ نہ کرتے، آپ کر لیتے، کوئی حرج نہیں. پوری بریلوی فقہ مولانا رضا خان صاحب کے پورے فتاویٰ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کی سیاسی شخصیت کو ایک طرف کریں، علمی بات ہم کر رہے ہیں. احمد رضا خان صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، اور کس کا نام، بہت سے بریلوی جید علماء، اشرف جلالی صاحب، کسی نے بھی عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ بیماری ایک دوسرے سے چھوت وغیرہ نہیں لگتی، اس پہ ان کا عمل رہا. بعض علماء نے کہا ہمارے علاقوں میں یہ کیس ہی نہیں آیا، اس لیے کہ ہم گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، کھلی جگہ ہے، ہوائیں دن رات چلتی ہیں، یہاں اس کا کیس کا کیا تصور ہے. بعض جگہوں پہ آیا. ہر ایک نے اپنی اپنی چیز پہ عمل کیا. آپ کیوں جبر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگوں سے یہ اختیارات سلب کر لیں؟ ہاں بھئی شریعت نے انہیں بھی اجازت دی ہے، انہیں بھی اجازت دی ہے. دیوبندی مکتبہ فکر کی یہ فکر مبنی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بوادر النوادر میں فتویٰ دیا کہ وبا چمٹ جاتی ہے. اس بنا پر دارالعلوم کراچی والے اس طرف کو چلے گئے اور وہ اس طرف کو چلے گئے. اب اصل پہ بھی تو غور کریں نا. تو دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. اس جبر کی ضرورت ہی آخر کیا ہے؟ لوگوں کو جینے دو یار. ہمارے یہاں حکومت والے آئے تھے کہ تراویح یہاں نہیں ہوگی. ہم نے کہا اچھا یہاں نہیں، آج تو ہونے دو پھر نہیں ہوگی. ان کا ٹھیک ہے. ہم نچلے حال میں چلے گئے، پڑھتے رہے. کوئی بھی نہیں آیا، جو آتا تھا اوپر چائے پی کے چلا جاتا تھا. پھر ایک دن آ گیا کہ وہ نیچے، تو میں نے کہا کیا کریں؟ کہنے کہ جی مہربانی کریں 500 روپیہ چاہیے. یہ لوگ
یہ حال ان کا ہے جنہوں نے قانون نافذ کرنا، یہ حال ان کا ہے۔ اور ان ڈاکٹروں کی بھی سن لینا، ان کی بھی فہرست نکال لینا جو کہتے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کیا گیا کہ موت اگر دل کے دورے سے ہے تو بھی انہیں کرونا میں شامل کرو۔ اس لیے بھیا اجتہاد نہیں ہے، یہ اجتہاد تو بہت بڑی چیز ہے، یہ دلائل کی روشنی میں ایک چیز کو اپنے حالات کے مطابق ترجیح دینی، بس اتنی بات۔ ایک سوال بھی آج آیا ہوا ہے، اسی کی مثال دے دیتے ہیں۔ ایک لڑکی کو 1 ہفتے کے بعد طلاق ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا شوہر مرد ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کیا میرے لیے اس کی عدت میں سوگ واجب ہے یا نہیں؟ وہ کہتی ہیں عدت تو میں نے گزارنی ہے، اس میں کیا مجھ پہ بھی وہی پابندیاں عائد ہوتی ہیں جو 3 طلاقوں والی عورت یا بیوہ شوہر کے انتقال کی صورت میں آتی ہیں؟ شرعاً اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سوگ پورے کا پورا منائیں گی، اسی طرح جیسے وہ خواتین مناتی ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ تو فقہی مسئلہ ہے۔ آپ زیورات نہیں پہنیں گی، آپ آنکھوں میں تکلیف ہو جانے کی صورت میں ڈاکٹر کی دوائی ٹیوب استعمال کریں گی، سرما نہیں استعمال کریں گی۔ اگر سرما ہی استعمال کرنا پڑ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا تھا کہ رات کو استعمال کرنا اور صبح نہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری جو بہن تھی اس کی شادی کے بعد اس کے شوہر کو اس کے نوکروں نے قتل کر دیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میری بہن آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آؤ، تو میری ہمشیر جب آئیں تو انہوں نے کہا اس طرح میرا شوہر قتل ہو گیا ہے اور میں نے عدت گزارنی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو شوہر کے مکان کو چھوڑ کے والدین کے مکان میں عدت گزار لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار لوں۔ پھر وہ تھوڑی سی گئی تھی تو آپ نے پلٹاؤ اس سے واپس بلایا، تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنے شوہر کے یہاں عدت گزارنی۔ ایک عورت کے ہم بتاتے ہیں، اب حالات اور مسائل کو دیکھو نا، ایک عورت کا شوہر اسے مار دیا گیا، وہ ٹیچر ہے، اس کے پاس کوئی جاب ہے ہی نہیں، اور اسکول والے کہتے ہیں جی ہمیں عدت کا نہیں پتہ، اگر آپ یہ نوکری یا ایسے ہوگا تو ہم آپ کو تنخواہ بھی نہیں دیں گے، کمانے والا بھی کوئی نہیں، دینے والا بھی کوئی نہیں، ہم اس عورت کو اجازت دیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ بیٹی آپ جائیں، تعلیم دیں اور رات آ کے واپس اپنے گھر پہ گزاریں، اور غیر ضروری طور پہ آپ باہر نہ رہیں۔ ایک عورت ہے، اس نے اسپتال جانا ہے، اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اب آپ کیا کہیں گے گھر میں مر جائے؟ تو حالات کو دیکھ کے تبدیلی کے ساتھ جو فتویٰ دیا جاتا ہے یہ ہوتی ہے گنجائش۔ اسی پہ انہوں نے بھی عمل کیا، انہوں نے بھی عمل کیا، اس میں اعتراض کی کیا بات؟ اگر کوئی شخص اپنے ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ میں 200 روپے رکھے اور کمپنی اسے 50 منٹ SMS اور فری دیتی ہے تو کیا اس کا استعمال درست ہے؟ یہ کیس سود ربا تو نہیں ہوگا، اور 1 مہینے کے بعد وہ رقم نکلوا کر خرچ بھی کر سکتا ہے؟ بھیا اس کی تفصیل کا مجھے علم نہیں، ہم نے کمپنی کو کئی بار فون کیا کہ آخر آپ یہ پیسہ کرتے کیا ہیں؟ کوئی آپ کا بینک ہے اس میں رکھتے ہیں، پھر اس پہ سود آتا ہے، پھر آپ مصارف لوگوں کو دیتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں، آپ سمپلی پیسے جمع کر لیتے ہیں؟ بہت سے بزنس میں یا جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، لیکن پبلک کو آپ یہ فری میں دے رہے ہیں، آپ نے لوگوں کے لیے ایک سہولت رکھی ہوئی ہے، تو کمپنی کی طرف سے جب تک اتھینٹسٹی کے ساتھ کوئی چیز نہ آ جائے کیسے اس پہ جرت کی جا سکتی ہے فتویٰ دیں؟ عوام اور لوگوں کی کئی سنی باتیں تو فتوے کے پوچھنے اور بیان کرنے یا فتویٰ دینے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ سیاہ خضاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے اور اجازت بھی دی، حالات کی تبدیلی کے ساتھ اجازت بھی دی۔ دشمنوں کے لیے ان کا سامنا کرنے کے لیے فوج کو اجازت مل گئی تھی، آپ نے فرمایا سیاہ خضاب کیا کرو تاکہ تمہارا روب لوگوں پر پڑے، اور آپ نے ناخن جیسے فرمایا کہ ناخن کاٹو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے ناخن کاٹتے تھے نا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی منع فرمایا کہ ناخن مت کاٹو. جب تم بدر میں منع فرما دیا تھا کہ جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہوگا تو ایک دوسرے سے فزیکلی بھی تو مقابلہ ہے نا، تاکہ تمہارے ناخن مدد دے سکے تمہیں دشمن کو زخمی کرنے. تو یہ وقت وقت کی پھر شخصیت بھی بدل جاتی کہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے. فرمایا یہ کر لو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت بڑی جسارت کی ہے جیلمی صاحب نے، اللہ انہیں اور مجھے معاف کرے، انہیں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ سنت ہے، ولیعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہیے. حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے عطا سباتت قومن، اور کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور آپ اونچے تھے، اوپر کھڑے تھے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے وغیرہ وغیرہ سب جگہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 3 باتیں اگر تم سے کوئی کہے تو اسے کہنا تم جھوٹ بکتے ہو. ان میں سے ایک یہ فرمایا اگر تم میں کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا تو تم اسے کہنا کہ تم جھوٹ بکتے ہو. ابن قیم رحمۃ اللہ نے ان دونوں روایات پر بحث کی ہے اپنی کتاب زاد المعاد میں. کمال کی کتاب، اس میں فقہی مسئلے نہیں دیکھنے چاہیے کیونکہ وہ حنبلی فقہ کے مطابق ہیں، وہ کرنا کمال. اس جیسی کتاب اب تک سیرت میں لکھی ہی نہیں ہے. کمال کیا ابن قیم رحمہ اللہ نے، اللہ کی توفیق تھی ان کے ساتھ. وہ روایات لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں شدید درد تھا، کمر میں شدید درد تھا، بیٹھ نہیں سکتے تھے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت اختیار کرنی پڑی. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، انہیں ساتھ لے گئے تھے اور ان کے سامنے یہ ہوا ہے، انہوں نے بیان کر دیا. اور یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا تھا کہیں، تو آپ نے بلایا اور آپ نے عمر کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے، آئندہ ایسی حرکت نہ دیکھ. ختم ہو گئی بات. شخصیت سے فتویٰ بدل جاتا ہے، کیفیت سے بدل جاتا ہے. ایک بوڑھا آدمی آیا اور اسے کہا اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا کوئی حرج نہیں. اور ایک آیا اور اس کو منع کر دیا. کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس کو اجازت دی، آپ نے فرمایا یہ جوان ہے، قابو نہیں پا سکے گا اپنے آپ پہ، اور وہ بوڑھا ہے، میں نے اس کو اجازت دی. تو اس لیے فتاویٰ میں یا احادیث میں آپس میں جو ٹکراؤ بظاہر نظر آتا ہے نا، وہ ایک اور چیز ہے. تو آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد کو منع فرما دیا تھا، اس کی اپنی وجہ تھی.